السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول میں اسیر محبت ہو گیا کہ ایپیسوڈ 14 لے کر حاضر ہو چکی ہے آپ کی رائٹر۔ ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، مگر پہلے لائک کر دیجیے گا۔ آپ لوگ لائک نہیں کرتے، یہاں تو ایف بی والا بہانہ نہیں لگا سکتے کہ لوگ میسیجز کر کے تنگ کرتے ہیں، تو پلیز یار لائک کر دیجیے کرے تو لائک کر دیں، ساتھ میں کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اب اپنی ایپیسوڈ کو۔ ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 14۔ شکر ہے بچ گیا آج میں تمہارے بھائیوں کے ہاتھوں سے، موت کے قریب سے واپس آیا ہوں۔ وہ اور داریا کمرے میں تھے اس وقت۔ زازان داریا کے بیڈ پر ہی رضائی میں گھسا ہوا تھا، کیونکہ زازان کے کمرے کا ہیٹر پھر صحیح نہیں ہوا تھا اور داریا اس کے پاس اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ صحیح کہا تم نے، داریا اپنے خیالوں میں گم بولی۔ ویسے تم نے کیا ایکٹنگ کی تھی یار ان کے سامنے میری فکر کرنے کی، میں تو خود کنفیوز ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ بیڈ پر بیٹھی داریا سے بولا تو داریا نے اپنے خیالوں کو سائڈ پر رکھتے اپنا چہرہ موڑ کر اسے گھورا تھا۔ وہ ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ واقعی مجھے تمہاری فکر ہوئی تھی۔ جو بھی تھا یہ سب ہمارے کانٹریکٹ میں نہیں تھا، اور پھر جب تک ہمارا کانٹریکٹ ہے تم میری ذمہ داری ہو۔ عموماً یہ بات لڑکے کہتے ہیں، مگر کانٹریکٹ میں نے سائن کیا تھا تو تم میری ذمہ داری ہو 1 سال تک۔ داریا کی بات سن زازان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا یہ سن کر کہ داریا کو اس کی فکر ہے اور اس کی پرواہ کرتی ہے۔ کیا یہ فکر اور پرواہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتی؟ زازان ایک دم اٹھ کر بیٹھتا داریا کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو داریا کے الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ مجھے رحمان کو گھمانے لے کر جانا تھا، تم آرام کرو میں چلتی ہوں، وہ اٹکتے ہوئے بولتی اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے زازان اسے مسکراتے ہوئے جاتا دیکھتا رہ گیا تھا۔ رحمان کہاں ہے؟ داور نے لان میں جانو کے ساتھ کھیلتی داریا سے پوچھا۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ وہ میرے خیال سے زازان کے ساتھ کمرے میں ہوگا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ داریا نے اس کی ہڑبڑی پر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس جاؤ جا کر رحمان کو لے کر آؤ، ہم واپس جا رہے ہیں۔ داور کی بات پر داریا حیران ہوئی تھی۔ بھائی ابھی 2 دن ہی تو ہوئے ہیں آپ کو آئے ہوئے، ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے آپ کو جلدی ہے جانے کی؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر بولی تو داور نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ بس بچہ بہت ضروری کام ہے مجھے، بعد میں بتاؤں گا۔ باران کو بھی نہیں بتایا میں نے ابھی اپنے جانے کا، مگر جب وہ اٹلی کے لیے نکلے تو تم بھی اس کے ساتھ چلی جانا اپنے شوہر کو لے کر، وہاں سے تم دونوں پیرس آ جانا، وہاں تمہارا ریسیپشن کریں گے۔ وہ داریا کو سینے سے لگائے بولا تو داریا نے سر ہلایا تھا۔ چلو جاؤ رحمان کو لے کر آؤ، میں اپنا کیری بیگ لے کر آیا۔ وہ داریا کے سر کے بال سہلاتے ہوئے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ داریا رحمان کو لانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نورے بیٹا جلدی سے برش کرو اور لیٹ جاؤ اپنے بیڈ پر، میں آ کر سٹوری سناتی ہوں اپنی گڑیا کو۔ حمیرہ کچن میں کھڑی برتن دھوتے ہوئے نورے کو اونچی آواز میں ہدایت دے رہی تھی، جبکہ اس کے کہتے ہی نورے فوراً اپنی گڑیا رکھتی واش روم میں گھس گئی۔ سوزین کے آفس میں ورک زیادہ تھا، اس لیے وہ لیٹ آنے والی تھی اور اس وقت نورے اور حمیرہ گھر پر اکیلی تھیں۔ وہ برتن دھو کر کپڑے سے ہاتھ خشک کرتی کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ ڈور بیل بجی تھی۔ لگتا ہے سوزی آ گئی ہے، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑاتے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی۔ تم تو لیٹ نہیں آنے والی تھی سوز، وہ دروازہ کھولتے بھی بول رہی تھی کہ سامنے والے شخص کو دیکھ کر اس کی گرے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ داور خان تم؟ حیرت کے سبب اس کے بس ہونٹ ہی ہلے تھے، مگر داور اس کے ہلتے ہونٹوں کو بھی پہچان گیا تھا۔ کیسی ہو مسز داور خان؟ داور نے ترچھی مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ 4 سال پہلے۔ یہ کیا نیا مسئلہ چل رہا ہے آج کل؟ پہلے تو ایسا کوئی رولز نہیں تھے لندن اور پیرس میں، پھر اب کیسے بن گئے؟ باران کو جیسے ہی اس موضوع کی خبر ہوئی تھی
تو وہ داور کے پاس لندن آ گیا تھا اور اب اس کے سامنے بیٹھا سوال کر رہا تھا۔ بس یار، مختلف پارٹیاں میرے خلاف کھڑی ہیں اور سب نے مجھے سیٹ سے ہٹانے کا یہی چال چلی ہے۔ انہیں پتہ ہے داور خان کو شادی کے نام سے نفرت ہے اور زنا کے وہ قریب جاتا نہیں، تو ایسے میں اس کا وارث پیدا ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ داور نے شراب کا گھونٹ بھرتے کہا، تو تم سب کی سن ہی کیوں رہے ہو؟ کام ختم کرو ان سب کا۔ بھول رہے ہیں وہ سب کہ اگر آج کچھ ہیں تو تمہاری وجہ سے ہی ہیں۔ تم باز ہو داور، تو پھر تم معمولی کیڑے مکوڑوں کی کیوں سن رہے ہو؟ باران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ داور آخر ان لوگوں کو کچھ کہہ کیوں نہیں رہا جو اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ نہیں باران، چاہے یہ سب میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا، چاہے ان لوگوں کو میں میری 2 انگلیوں سے مسلنے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن یہ معاملہ پھر بھی سنگین ہے۔ وہ سب ختم ہوں گے تو اور آئیں گے، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ مافیا میں جس کا وارث ہوتا ہے اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، اور مجھے اس کے متعلق سوچنا ہی پڑے گا۔ داور پر سوچ انداز میں بولا، تو تم کانٹریکٹ میرج کر لو۔ باران نے آئیڈیا دیا تو داور حیران ہوا۔ مطلب؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب صاف ہے بھائی، تم کسی بھی لڑکی سے کانٹریکٹ میرج کر لو بچے کے لیے، بدلے میں اس لڑکی کو جتنے وہ چاہے پیسے دے دینا یا جو وہ چاہتی ہو، سمپل، باقی تمہاری مرضی۔ باران نے اسے سمجھاتے آخر میں کندھے جھکا دیے، جبکہ داور اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سر، باہر ایک لڑکی آئی ہے اور آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے، کیا اسے اندر بھیج دوں؟ ابھی وہ سوچوں میں گم تھا کہ ڈیوڈ نے آ کر داور سے کہا، بھیجو۔ داور نے سر ہلاتے اسے اجازت دی۔ اگلے 2 منٹ میں ایک لڑکی اندر آئی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی باران اور داور اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ رونے کے سبب لال ہوئی آنکھیں، بکھرے بال، لانگ گھٹنوں تک آتی شرٹ، کھلا پاجامہ اور لانگ گرے کوٹ پہنے وہ ان کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ داور اور باران اس کی حالت پر حیران تھے۔ کون ہو تم اور اس طرح کی حالت میں یہاں کیوں آئی ہو؟ داور نے ہاتھ میں پکڑا شراب کا گلاس ٹیبل پر رکھتے پوچھا۔ میرا نام حمیرہ ہے، میں حدید کی بہن ہوں جو آپ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ حمیرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے انہیں اپنا تعارف کروایا تو داور نے اپنی دائیں آبرو چکائی۔ تھا مطلب؟ کیا وہ مر گیا؟ داور نے پوچھا تو حمیرہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہوئے۔ اللہ نہ کرے اس سے کچھ ہو، وہ میرا اکلوتا سہارا ہے اس دنیا میں، مگر آپ نے اگر میری مدد نہ کی تو میرا آخری سہارا ضرور چھن جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ باران خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ داور کو اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھیں۔ کیا بول رہی ہو؟ کھل کر بتاؤ، میں کیا مدد کر سکتا ہوں تمہاری؟ داور نے چڑھتے ہوئے کہا، سر، حدید کو کینسر ہے اور میرے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں یہاں آپ سے مدد لینے آئی ہوں۔ میرے بھائی نے 5 سال آپ کے لیے کام کیا ہے۔ پلیز، اس کی جان کا سوال ہے، میری مدد کر دیں، مجھے میرے بھائی کے علاج کے لیے پیسے دے دیں، پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی التجا کرنے لگی۔ ہمارے کام میں یہ سب شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے لیے کام کرتا ہے تو اس کو معاوضہ بھی ملتا ہے، بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہمیں سروکار نہیں ہوتا۔ جاؤ کہیں اور جاؤ، ہم نے یہاں کوئی ہیلپنگ سینٹر کا کام نہیں کھولا۔ داور نے الٹے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے کہا، نہیں، پلیز سر، پلیز میرے بھائی کی جان بچا لیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں سر، پلیز، میں کسی اور کے پاس مدد کے لیے نہیں جا سکتی، کوئی نہیں کرے گا، پلیز سر، آپ جو کہو گے میں کروں گی، پر پلیز مجھے پیسے دے دیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے اور زیادہ التجا کرنے لگی تو داور نے اس کے رونے پر نظریں گھمائی تھیں۔ میرے خیال سے تمہاری ضرورت خود تمہارے پاس آئی ہے، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ اس سے پہلے داور پھر سے حمیرہ کو جانے کا کہتا، باران صوفے سے کھڑا ہوتا، اس کے قریب جھکتا بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ داور کو فوراً باران کی بات کا مطلب سمجھ آیا تھا۔
اس نے پرسوچ نگاہوں سے سامنے روتی ہوئی حمیرہ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیلی۔ کچھ بھی کرو گی اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے؟ داور نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، تو حمیرہ نے بنا سوچے سمجھے پرجوشی سے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ داور کی مسکراہٹ اور زیادہ گہری ہوئی تھی۔ 1 سال بعد داور نے اس کے سامنے اپنی شرط رکھ دی تھی، جسے سن کر وہ پہلے تو چپ رہی مگر پھر اپنے بھائی کے لیے مان گئی تھی۔ داور نے شرط کے مطابق اس کے بھائی کے مکمل علاج کا خرچہ اٹھایا تھا، مگر قدرت کی ستم گری کہ اتنا علاج کروانے کے باوجود اس کا بھائی اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور تب وہ 4 ماہ پریگننٹ تھی۔ آج وہ دن تھا جب اس کی اولاد نے اس دنیا میں آنا تھا اور اسے آزادی مل جانی تھی، مگر جو بات اسے پریشان کر رہی تھی وہ تھا داور سے چھپایا سچ۔ وہ ہمیشہ ملازمہ کے ساتھ ہی چیک اپ کے لیے آتی تھی اور اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ٹوئنز بیبیز سے پریگننٹ ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، مگر اس نے یہ بات داور سے چھپائی تھی۔ ڈاکٹر، کیا آپ سے ایک مدد طلب کر سکتی ہوں؟ اسے ڈلیوری روم لایا گیا تو وہ ڈاکٹر سے بولی، جس پر لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے دیکھا تھا وہ ڈاکٹر بہت نیک دل تھی، اس لیے اسے امید تھی وہ اس کی مدد کرے گی۔ آپ پلیز ڈلیوری کے بعد باہر میرے شوہر کو صرف ایک بچے کا بتائیے گا، پلیز۔ بیٹا آپ انہیں دے دیجیے گا اور بیٹی کو ان سے چھپا لیجیے گا، پلیز۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی تو ڈاکٹر اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ مگر ایسا کیوں؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو حمیرہ نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اوہ، یہ تو غلط ہے بچے کو ماں سے دور کرنا۔ میں آپ کی مدد کروں گی سسٹر، اور اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ انہیں شک نہ ہو، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تو حمیرہ کو سکون ملا تھا۔ ویسے تو باہر کے ہاسپٹلز میں ڈلیوری کے وقت شوہر کو کمرے میں ہی کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے اپنے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے، مگر شکر تھا اس ہاسپٹل میں ایسا سسٹم نہیں تھا اور حمیرہ کے پاس موقع تھا اپنی ایک اولاد کو پاس رکھنے کا۔ اور پھر جیسے انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا، داور کے حوالے رحمان کر دیا گیا اور نورے کو اس سے چھپا لیا گیا۔ داور کا ارادہ وہیں پر حمیرہ کو طلاق دے کر اپنا کانٹریکٹ ختم کرنے کا تھا، مگر ابھی اسے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور اسے جانے کی جلدی تھی کیونکہ اسے ضروری کام تھا، اس لیے داور ہاسپٹل کا بل بھر کر رحمان کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے آدمی ہاسپٹل میں ہی تھے، مگر حمیرہ اس ڈاکٹر کی مدد سے اپنی بیٹی کو لے کر ان آدمیوں کی نظر سے بچتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے ہاسپٹل سے بھاگنے کی خبر پر داور کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ اسے اس کا بیٹا مل گیا تھا۔ اب اسے حمیرہ سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے اس نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، اور حمیرہ پیرس میں اپنی بیٹی نورے کے ساتھ ایک سکون سے بھری زندگی گزارنے لگی، مگر کون جانتا تھا کہ ان کی قسمت انہیں پھر سے ملائے گی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ حمیرہ کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی بولی۔ اندر ہی اندر وہ دعا کر رہی تھی کہ نورے باہر نہ آئے۔ ہاں بالکل صحیح کہا، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، پر ان رشتوں کا کیا جو تمہاری کوکھ اور میرے خون سے جڑے ہیں؟ داور نے اسے سائڈ پر کرتے اندر آتے کہا، جبکہ حمیرہ سے چلنا محال ہو رہا تھا۔ وہ رشتہ میں تمہارے حوالے کر کے آئی تھی داور خان، بھولو مت، میرے جنم دیتے ہی تم اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے تھے، تو پھر اب یہاں کیوں آئے ہو؟ اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ حمیرہ غصے سے بولی، مگر آواز ہلکی تھی تاکہ نورے باہر نہ آئے۔ وہ چپ ہوئی تو داور نے ایک دم سے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے اپنے ہونٹ اس کے کان کے پاس کیے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی چاہیے تم سے، جسے تم 3 سال سے مجھ سے دور کیے ہو۔ مجھے میری بیٹی نورے چاہیے، جس کے وجود کو تم نے اپنی کوکھ سے لے کر اس دنیا میں آنے تک، بلکہ آج تک مجھ سے چھپا کر رکھا، جس کے پیدا ہونے کا چھپا کر تم بہت چلاکی سے اسے ہاسپٹل سے لے کر بھاگ گئی تھی۔ مجھے میری بیٹی دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ حمیرہ جو داور کے پہلے قریب کرنے پر کام گئی تھی، اس کی اگلی بات پر تو اس کے دل کی دھڑکن ہی بند ہو گئی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 14۔ امید ہے اچھی لگی ہوگی،
تو ٹویسٹ کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا. اچانک سے ناول نے پلٹا کھا لیا. یہ بھی بتائیے گا کیسا لگا. لائک کر دیجیے گا، کمنٹ میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس. اللہ حافظ.